بیشتر تو اللہ کو پیارے ہو چکے تھے، خال خال صحابی تھے، کیونکہ 60 سال گزر چکے تھے، اور جس کی سرکار نے خود اپنے گود میں ان کو تربیت کی، اپنا لعاب دہن پلایا، وہ بھی 57 سال کے ہو چکے ہیں، اور وہ امام حسین ہیں، وہ بھی 56-57 سال کے ہو چکے ہیں۔ تو صحابہ کچھ تھے، باقی صحابہ زیادہ تھے۔ صحابی کا بڑا مقام ہے، صحابہ زیادہ عالم تھے، بہت بڑے فقیہ تھے، شب زندہ دار تھے، صاحب کرامت ولی بھی تھے، حضرت حسن بصری جیسے بھی وہاں تھے، بڑے بڑے لوگ تھے۔ لیکن امت میں اگر ساری امت میں دیکھا جائے تو یزید کی مخالفت کرنے میں اور یزید کے اس انقدامات کے خلاف اٹھنے میں ساری امت موجود تھی، ساری امت ایک آواز پر لبیک کہنے کو تیار تھی۔ ادھر یزید کے ساتھ بھی لوگ تھے، معاملہ وہی آ رہا تھا جو حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کا تھا۔ ادھر صفین میں بھی مسلمان ہیں، ادھر بھی مسلمان ہیں، حضرت علی کے جھنڈے کے نیچے بھی لاکھوں مسلمان موجود ہیں، اور ادھر بھی مسلمان ہیں۔ پھر اگلا معاملہ حضرت امام حسن اور حضرت علی حضرت امیر معاویہ کا ہے، ادھر بھی لاکھوں مسلمان ہیں، ادھر بھی لاکھوں مسلمان ہیں۔ دونوں لڑ پڑتے تو نقصان کس کا تھا؟ بولیے، مسلمانوں کا۔ ادھر بھی کلمہ گو ہیں، ادھر بھی کلمہ گو ہیں، ذاتی لڑائی ان کی بھی نہیں ہے، مال دولت کے لیے وہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے، یاد رکھیں یہ بات۔ ادھر امام حسن کی فوج میں لوگ تھے اور ان کا نام تھا شیعان علی، وہ پیسے کے لیے آئے تھے، انہی لوگوں نے حضرت امام حسن اور حسین کا خیمہ لوٹا تھا، انہوں نے حضرت امام حسن پر حملہ کیا تھا۔ پڑھ کے دیکھیں ذرا، ان کی کتابوں میں موجود ہے کہ اگر حضرت امام حسن نے جو صلح کی ہے وہ شیعوں کی وجہ سے مجبور ہو کر کی ہے کہ یہ لوگ تو مجھے بھی مارنے کو تیار ہیں۔ یہ تفصیل کی باتیں، اور آپ بھی کبھی تحقیق کر لیا کریں۔ بہر صورت ادھر بھی فوج ہے، ادھر بھی فوج ہے، نقصان مسلمانوں کا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ اکبر 40 سال پہلے فرما دیا تھا کہ ان ابنی ھذا سید، اللہ اکبر، لعل اللہ یصلح بین فئتین مسلمین عظیمین، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، سرکار نے فرمایا یہ میرا بیٹا سید ہے، اس کی وجہ سے اس کے ہاتھ پر اللہ 2 عظیم گروہوں کو مسلمانوں کے گروہوں میں صلح کر دے گا۔ امام حسن نے امت پر احسان کیا کہ نہیں کیا؟ بولیے، کیا نا؟ لاکھوں لوگوں کی جانیں بچا دی، لاکھوں بیواؤں کے سہاگ بچا، لاکھوں عورتوں کے سہاگ بچا دیے، لاکھوں بچوں کو یتیم ہونے سے بچا لیا۔ پھر امت کو اس کے بعد کیا ہوتا یہ بھی کوئی پتہ نہیں، یہ بھی کوئی پتہ نہیں کہ ارد گرد کے لوگ مسلمان پر حملہ نہ کر دیتے۔ اب حضرت امام حسین کا معاملہ ہے، حج کے دن ہے، ذی الحج ہے، لوگ حج ادا کر رہے ہیں اور کر چکے ہیں۔ امام حسین اگر ایک بار کہتے چلو بھائی یزید کی مخالفت میں چلو، یزید کا مقابلہ کرنا ہے، وہ اسلام کی سرحدوں کو خراب کر رہا ہے، وہ نظریاتی معاملات کو خراب کر رہا ہے، وہ مسائل کو خراب کر رہا ہے، وہ ایک لبرلزم لانے کے لیے کچھ کر رہا ہے، چلو، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بھی بندہ پیچھے رہتا؟ بولیے، آپ اپنے پیر کی عزت کرتے ہیں؟ بولیے، بتائیے ذرا، کرتے ہیں؟ ویسے آئے لوگوں کو، نقلی پیروں نے تو اصلی پیروں کا بھی خراب کیا ہوا کام، ان کو چھوڑیں۔ کیا آپ جو کسی پیر کی بیعت کرتے ہیں کیا عزت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بولیے، کرتے ہیں؟ اس کو پیچھا نہیں کرتے، ہاتھ چومتے ہیں، اور پیر کا بیٹا جاہل بھی ہو تو آپ اس کی عزت کرتے ہیں، کیوں؟ کہ یہ میرے پیر کا بیٹا ہے، ایسے ہی ہے جی۔
آپ بڑے عقیدت مند ہیں، بڑے ایماندار ہیں، آج 1443 سال بعد آپ کی عقیدت اور آپ کے جذبے اور آپ کی محبت کا یہ عالم ہے کہ آپ اپنے بچے اور اپنے باپ کے بیٹے کی، اپنے باپ کے بیٹے کی یعنی اپنے بھائی کی وہ عزت نہیں کرتے جو اپنے پیر کے بیٹے کی کرتے ہیں، باپ کے بیٹے کی عزت نہیں کرتے جو اپنے پیر کے بیٹے کی عزت کرتے ہیں۔ آپ کا آج یہ عالم ہے تو میرے مصطفیٰ کے صحابہ کا کیا عالم ہوگا؟ اللہ اکبر، یا رسول آپ اپنے پیر کا جھوٹا تو کھا لیتے ہیں لیکن اس کے تھوکے ہوئے کو کبھی نہیں کھائیں گے، اس کے منہ سے نکلے ہوئے پانی کو کبھی نہیں پئیں گے۔ لیکن عروہ بن مسعود سے پوچھئے کہ صحابہ کے عشق کے کیا عالم تھا، وہ کہتا ہے حدیبیہ کے موقع پر میں نے دیکھا، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا، روم اور ایران کے بادشاہوں کو دیکھا، لیکن ان کے جاننے والوں میں، ان کے درباریوں میں وہ عالم نہ دیکھا جو میں نے مصطفیٰ کریم کے غلاموں میں دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے پانی نکلتا ہے، کلی کرتے ہیں تو وہ نیچے نہیں لوگوں کے ہاتھوں پر گرتا ہے، ان کی ناک مبارک سے وہ پانی نکلا ہے تو لوگوں کے ہاتھوں میں نکلا ہے، ان کا لاب نکلا ہے تو لوگوں کے ہاتھوں میں گرا ہے، وہ نیچے نہیں گرا، انہوں نے پی لیا، انہوں نے منہ پر مل لیا، جس کو نہیں ملا اس نے ہاتھ سے ہاتھ رگڑ کر اپنے منہ پہ مل لیا۔ یہ صرف تصور کرنے والی باتیں ہیں، خدا کی قسم ہم تو ان کی گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتے۔ اور ان کی جو محبت تھی اپنے پیر سے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی مکرم سے، وہ محبت کا عالم اور ان کی آل سے جو عالم ہوگا محبت کا، ان کا تو ہم صرف تصور کر سکتے ہیں، خدا کی قسم ہم تو اشیر کو نہیں پہنچ سکتے۔ امام حسین اور حسن سے کیا محبت تھی، صحابہ کرام کو پڑھ کے دیکھیں۔ لیکن امام حسین نے دیکھا کہ میری آواز پر سب چلیں گے، جنگ ہوگی، مقصد کیا ہے؟ یزید کو شکست دینا، یزید کو شکست دینا، اور اس سے آگے مقصد ہے یزیدیت کو شکست دینا، یزیدیت کو، اب آخری میری تقریر کے لمحات ہیں، یزیدیت کو شکست دینا۔ اور یہ امام حسین کی سب سے بڑی کرامت یہ تھی کہ آپ وہاں سے اکیلے نکل آئے۔ تاریخ پڑھیں، 18 ذی الحج کو، حج پورا ہوا، فارغ ہوئے، تیاری کی اور چپکے سے نکل آئے، چپکے سے۔ لاکھوں حاجی موجود ہیں مکہ شریف میں، چپکے سے نکل آئے، کسی کو بتایا ہی نہیں۔ اور نکلا کون کون ہے؟ آپ خود نکلے ہیں، آپ کے ازواج ساتھ ہیں، آپ کے بیٹے ساتھ ہیں، آپ کے بھائی ساتھ ہیں، آپ کے خاندان والے ساتھ ہیں، اور کچھ خاص غلام اور خاص محبت کرنے والے جو آپ کے ملازمین ہیں وہ ساتھ ہیں، وہ کل 72 تن ہیں، ان کے ساتھ نکلے۔ اور آہستہ آہستہ سفر ہے، وہ گاڑیاں نہیں ہیں، وہ تیز رفتار گھوڑے نہیں ہیں، کیونکہ گھوڑے سفر کرتے ہیں تھوڑا تھک جاتے ہیں، اونٹ مسلسل چلتا رہتا ہے، زیادہ چلتا ہے۔ چلے، کسی کو بتایا ہی نہیں، کربلا پہنچ گئے، ادھر سے یزیدی آ گئے، حسین آگے نہیں جا سکتے، یہی فیصلہ ہوگا، یہی فیصلہ ہوگا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو حکومت کے طلبگار ہوتے ہیں وہ کیا بچے قربان کرتے ہیں؟ وہ تو اپنی جان نہیں قربان کرتے، وہ تو اپنا روپیہ پیسہ نہیں قربان کرتے، وہ تو کمپرومائز کرتے ہیں، وہ تو 2 4 10 20 سال انتظار کرتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی تو حکومت ملے گی، انتظار کرتے ہیں۔ آپ کے حکمرانوں کو دیکھیں، وہ تو 20 سال انتظار کرتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی تو حکومت ملے گی۔ امام حسین اگر حکومت کے لیے جاتے تو وہ انتظار کرتے یزید مرے گا نا تو میں اپنی کوئی بناتا ہوں، پارٹی بناتا ہوں، لوگ میرے ساتھ ہیں۔ امام حسین تنہا چلے گئے، اور امام حسین کو یہ ادراک تھا، یہ بات پتہ تھی، ادراک تھا کہ پوری امت بھی، یاد رکھیں یہ بات بڑی اہم ہے، سن لیں، اس وقت جس
جس وقت امام حسین اٹھے اس وقت میں نے بتایا آپ کو کہ کوئی کافر سامنے نہیں تھا، کفر کا غلبہ اور کفر کا کوئی حملہ نہیں تھا، سب امت تھی موجود، یزید کا مخالفت کرنے والی امت موجود تھی، لیکن اگر اس وقت پوری امت بھی اٹھتی، حسین کے علاوہ پوری امت بھی اٹھتی، جنگ بھی ہوتی، لاکھوں شہید بھی ہو جاتے، وہ رزلٹ نہ ملتا جتنا ایک امام حسین نے دے دیا۔ پوری امت بھی، اس وقت کی پوری امت کا قد بھی امام حسین جتنا نہیں تھا، ایک تنہا حسین کا اتنا قد تھا۔ پوری امت کو اس وقت کے لوگ، بڑے بڑے تابعین، بڑے بڑے صحابہ بھی جو موجود تھے، خدا کی قسم وہ تنہا امام حسین کے قد کو نہ پہنچ سکتے تھے۔ امام حسین کو اس چیز کا ادراک تھا، اس لیے فرمایا میں نے یزید کی فوجوں کو ہم نے شکست نہیں دینی، ہم نے یزیدیت کو شکست دینی ہے، اس کے لیے میں حسین اکیلا ہی کافی ہوں۔ اگر امام حسن کا امت پر احسان ہے تو اگلا احسان امام حسین کا ہے، امت کو بھی بچا لیا اور امت کے نظریے کو بھی بچا لیا۔ آج وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں، وہ جن کو امام حسین کے نام سے چڑ آتی ہے، وہ جو اب امام حسین کا نام لیتے ہیں تو ساتھ یزید کا نام بھی لے لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں دو شہزادے تھے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وہ بھی یاد رکھیں جادو وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے، وہ بھی جو حق بات کہتے ہیں نا تو پھر کہتے ہیں ہم حسینی ہیں، ان کو بھی پناہ حسین کے دامن میں ملتی ہے۔ امام حسین کا یہ کارنامہ امت پر یاد رکھیں، امام حسین نے اپنی قربانی پیش کر دی، اپنے بچوں کی قربانی پیش کر دی، خاندان قربان کروا دیا، لیکن آپ کو غیرت کی زبان دے دی، امت کے منہ میں غیرت کی زبان رکھی کہ آج سے بعد قیامت تک کے جو مسلمان آئیں گے ان کو میں یہ سبق دے رہا ہوں کہ جب بھی بات کرنی ہے حق کرنی ہے اور کہنا ہے کہ ہم حسینی ہیں۔ اگر امام حسین نہ اٹھتے، اگر امام حسین قربانی نہ دیتے تو خدا کی قسم کلمہ تو رہ جاتا، لیکن کلمے کی روح باقی نہ رہتی، حق بات نہ رہتی، سچ بات نہ رہتی۔ امام حسین کا یہ احسان ہے کہ امت کی منہ میں غیرت کی زبان رکھی ہے، حق بات کی حمایت اور باطل کی مخالفت کرنا، یہ امام حسین کا درس ہے۔ امام حسین نے آپ کی گردن کو بلند کر دیا، امام حسین نے آپ کی نگاہوں کو بلند کر دیا، امام حسین نے آپ کا سینہ چوڑا کر دیا۔ آپ حق بات ببانگے دہل کہتے ہیں تو امام حسین کا صدقہ ہے، آپ باطل کی مخالفت کرتے ہیں تو امام حسین کا صدقہ ہے۔ آپ آج نہتے، اقبال نے جو کہا تھا کہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، اور اس مومن کو بے تیغ لڑنے پر، اگر اس بہادری پر اگر کھڑا کر دیا، لڑا دیا ہے ممولے کو شہباز سے، ممولے کو اگر شہباز سے لڑا دیا ہے تو امام حسین کا صدقہ ہے۔ اگر امام حسین قربانی نہ دیتے تو آپ کے جس طرح حکمران ہے، کلمہ تو رہ جاتا لیکن ایمان نہ رہتا، کلمہ تو رہ جاتا لیکن ایمان نہ رہتا۔ یہ امام حسین کا امت پر احسان ہے۔ واقعات، بیشتر واقعات تو یاد رکھیں، سب سے بڑا تو واقعہ یہی ہے کہ امام حسین نے شہادت قبول کر لی۔ ظلماً، تکلیف تب ہوتی ہے، ظلم ذوی القربى اشد مدادۃ علی المرء من وقع الحسام المہندی۔ طرفہ بن عبد کہتا ہے کہ اپنوں کا ظلم جو ہے وہ تلواروں سے بھی زیادہ تکلیف دیتا ہے۔ آپ انڈیا سے لڑیں تو خوش ہو کے لڑتے ہیں، لیکن جب آپس کی لڑائی ہو جائے تو تکلیف ہوتی ہے۔ تکلیف کی بات تو یہ تھی کہ ادھر بھی اذان پڑھی جا رہی ہے، ادھر بھی اذان پڑھی جا رہی ہے، وہ بھی مسلمان ہے، کلمہ وہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں، وہ بھی نماز میں درود پاک پڑھ رہے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، وہ یزیدی بھی نماز پڑھ رہے ہیں تو درود پاک یہی پڑھ رہے ہیں۔ تو تکلیف نہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے درود حسین پڑھ رہے ہیں اور بعد میں تلوار حسین کے خلاف اٹھا رہے ہیں۔ تکلیف تو یہ تھی، تکلیف تو یہ ہے، لیکن امام حسین نے ان سے کچھ بھیک نہیں مانگی، رحم کی اپیل نہیں کی۔ امام حسین نے امام حسین کو ادراک تھا
کہ یہ میرا فعل میرا نہیں ہے، یہ میرے اپنے ذات کے لیے نہیں ہے، یہ میں اپنے نانا کی امت پر احسان کر رہا ہوں۔ اور جو آقا کریم نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، کہ کچھ کام تو ہیں جو میں کر رہا ہوں اور میرے بعد جو کام ہیں جو مکمل کرنے ہیں وہ میرا حسین کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی امام حسین کا صدقہ، جو انہوں نے ہمیں درس دیا، جو غیرت کی زبان دی، جو ایمان کی چاشنی لذت اور حلاوت عطا فرمائی، اس حلاوت کو ہمیشہ ہمارے اندر رکھے اور اس کو ضائع ہونے سے بچائے۔ ہمارے ایمان کو اللہ تعالیٰ بچائے، ہماری غیرت ایمانی کو اللہ تعالیٰ بچائے، اور ان لوگوں کے احسان کو ماننے اور اس پر اس کا ذکر کرنے کی ہمیں اللہ توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم۔